اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم معزز ساتھیوں، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ آپ سب پر سایہ فگن رہیں، آمین ثم آمین۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں لے کر اگلی سنت، جو کہ ہے لباس کی سنتیں۔ امید ہے اس سے پہلے والی تمام سنتیں آپ سب نے سنی ہوں گی، سمجھی ہوں گی اور اپنی زندگی میں عمل میں بھی لائے ہوں گے۔ اگلی سنت ہے لباس کی سنتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا۔ قمیض، کرتا یا صدری وغیرہ پہنتے تو پہلے دائیں ہاتھ آستین میں ڈالیں، پھر بایاں۔ اسی طرح پاجامہ یا شلوار کے لیے بھی پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں۔ پاجامہ، شلوار یا تہبند ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ حکم خصوصی طور پر مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ٹخنوں کو ڈھکنا لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ عمامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا۔ سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے، شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے۔ ٹوپی پہننا سنت ہے۔ قمیض یا کرتا وغیرہ اتارنا ہے تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالیں، پھر دایاں ہاتھ۔ اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں پیر نکالیں، پھر دایاں۔ جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنیں، پھر بائیں پاؤں میں، یعنی سیدھے پاؤں میں پہنیں اور پھر الٹے پاؤں میں۔ اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں سے اتاریں، پھر دائیں پاؤں سے۔ اس کے علاوہ لباس انتہائی تنگ پہننا سنت کے خلاف ہے۔ ایسا لباس جس سے جسم کی خد و خال نمایاں ہو کر نظر آنے لگے مردوں کے لیے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ڈھیلا ڈھالا اور آرام دہ لباس پہنا کریں۔ لباس جسم کی خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ صاف ستھرے پاکیزہ لباس پہنا کریں اور جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس حساب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے اور ان تمام سنتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔